اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے کہ لوہے کو جس طرح پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت موت کی یاد، دونوں ان کے لیے سائیکل کا کام دیتے ہیں۔ دل کی مثال ایک اینک کی سی ہے، جس قدر دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، جس قدر صاف شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اسی لیے جس قدر معاصی شہوانیت یا شیطانیت میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا۔ اسی آئینہ کو صاف کرنے سے مشائخ سلوک نے ریاضات و مجاہدات، اذکار، اشغال تلقین فرمائے ہیں۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی رغبت نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ، بعض کے لیے 8واں حصہ، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درجہ کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے اتنی ہی مقدار میں اجر و ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورے اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، اور بعضوں کو آدھا ملتا ہے، اسی طرح 10ویں سے کم، آدھے سے زیادہ بھی مل جاتا ہے، بعضوں کو پورا اجر مل جاتا ہے، بعضوں کو بالکل بھی نہیں ملتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی نماز کہ ان کو قبول کیا جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، پہلی پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہ ملے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جب گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے، دعا استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کی عرض کیا، یا اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، لکھا ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوتے تم بھی پیدا نہ ہوتے۔ اللہ ہمیں سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندہ کی مدد فرماتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پردہ داری فرماتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ الغرض بہت سی روایات میں اس قسم کا مضمون وارد ہوا ہے، اسی لیے مبلغین حضرات کو مسلمان کی پردہ پوشی کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اس کی آبرو کی حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، جو شخص ایسے وقت میں مسلمان کی مدد کرے کہ اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اللہ جل شانہ اس کی مدد ایسے وقت میں اعراض فرماتے ہیں جب کہ مدد کا محتاج ہو۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر
100% عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی کہ آپ نے ارشاد فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر یعنی کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہوگی، بہتر نہیں ہے، یعنی ایک قسم کی بے ادبی ہے تبھی مکروہ لکھا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال چھت پر چڑھو اذان دو، تو پھر فرمایا بیت اللہ تو بڑی عزت والا ہے، عظمت والا ہے، تیری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمان کی عزت تم سے زیادہ ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں بڑے شد و مد کے ساتھ یہ جملہ، خصوصاً علماء سے طلباء سے، فرماتے ہیں میاں تم نیک اتنے بن جاؤ اپنی نیکی پر گھمنڈ کرتے ہوئے 70 دفعہ کعبہ کو گرا دو تو ویسے ہی جرم ہے، لیکن تم اب نیکی کی وہ کرو تو یہ ڈبل جرم ہے۔ لیکن وہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ 70 دفعہ توڑ دینا بیت اللہ کا جرم گناہ ہے، بہت بڑا ہے، اس میں کوئی اس کی حد نہیں، لیکن میں اس سے زیادہ گناہ، اس سے بڑا گناہ مسلمان کا دل توڑ دینا ہے۔ اور ہم سارے غلطی کرتے ہیں، یہ کوتاہی ہم سارے کرتے ہیں، نمازی غیر نمازی، حاجی غیر حاجی، عالم غیر عالم، بڑا چھوٹا، مرد عورت، ہم سارے اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ العزیز اکرم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مبلغین حضرات، یعنی جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ چاہے ممبر سے کریں یا مصلے سے کریں یا عام زندگی میں کریں، ان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم سے غلطیاں ہوں گی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی لکل بنی آدم خطاؤن، کہ سارے گناہ گار ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون، گناہ گار تو سارے ہیں، اچھا گناہ گار کون ہے؟ جو توبہ کرتا ہو۔ ہم سے غلطیاں ہوں گی ممکن نہیں ہے، یعنی جس کام کو ہم کریں گے غلطی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کا حبیب مستغنی ہے، ٹینشن فری ہیں، ان کا کوئی گناہ غلطی کوئی ہے نہیں، صحابہ کو اللہ نے معاف کیا۔ باقی ساری انسانیت حضور نے فرمایا گناہ گار ہے۔ کیا مطلب؟ غلطیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر آگے اچھا جملہ ارشاد کیا فرمایا حضور کی برکت سے ہمیں یہ انعام ملا، خیر الخطائین التوابون، توبہ کرتے رہے۔ ہماری نماز کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری دعوت کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہماری تبلیغ کے لیے بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے ذکر میں بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہمارے تہجد نفل میں بھی توبہ کی ضرورت ہے، ہر چیز میں توبہ کی۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا فرائض کی کمی سنتوں سے کی جائے گی۔ اب سنتوں سے ہم اعراض کرتے ہیں تو فرائض کی کمی کہاں سے دور ہوگی؟ ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر موت تک عمل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان جلال الوہاب، الحمدللہ۔